پاکستان میں عدالتوں سے ایسے فیصلے آتے رہے ہیں جس پر پورا معاشرہ فخر کر سکتا ہے۔ جہاں عدالتوں میں کوتاہیاں اور خامیاں نظر آتی ہیں، وہاں کچھ ایسے ججز بھی ہیں جو آئین اور قانون سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ اور بات ہے کہ ایسے ججز بہت زیادہ نہیں ہیں، مگر موجودہ عدلیہ میں ایک تاثر نظر آ رہا ہے کہ اب فیصلے کسی کی منشا کے مطابق نہیں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ مگر کچھ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کر بھی لیے جائیں تو وہ معاشرے کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں دیتے، کیونکہ ٹرائل کورٹ اور عدالتی نظام میں بہت سے مسائل ہیں جو تمام مسائل کی جڑ ہیں۔ جب تک عدالتی نظام کو پوری طرح درست نہیں کیا جاتا، تب تک یہ بات یقین سے نہیں کی جا سکتی کہ عدالتوں کے فیصلوں کے ثمرات عام آدمی کو بھی پہنچیں گے۔ گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ کے 5 ججوں پر مشتمل بینچ نے متفقہ طور پر فیصلہ سنایا ہے کہ 9 اور 10 مئی کو ہونے والے واقعات میں ملوث تمام سویلین شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں کے بجائے سول عدالتوں میں مقدمہ چلایا جائے، یعنی کسی بھی سول شہری پر فوجی عدالت میں اب مقدمہ نہیں چل سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوجی عدالتوں میں سویلین شہریوں کے کورٹ مارشل کے حوالے سے ایک بہترین فیصلہ سنایا ہے، یعنی فوجی عدالتوں کے حوالے سے بنایا گیا قانون کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، بینچ کی اکثریت نے یہ کہا کہ آرمی ایکٹ کی وہ دفعات جو اسے عام شہریوں پر لاگو کرنے کی اجازت دیتی ہیں، بعض معاملات میں آئین کے خلاف ہیں۔ اس طرح سویلین اور ملٹری ڈومینیز کے درمیان ایک ٹھوس قانونی لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ ویسے تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت حال ہی میں توثیق شدہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ 2023 کے تحت اس فیصلے کے خلاف اپیل سنے گی۔ ویسے تو یہ اپیل ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ وہ غیر ملکی ایجنٹ جو اپنے ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور ان کو اگر ٹرائل کورٹ چھوڑ دے، دشمن کے جنگجوؤں اور غیر ملکی جاسوسوں کو اگر ٹرائل کورٹ چھوڑ دے، اور ایسا ہوتا آیا ہے کہ انڈیا سے ٹریننگ کر کے آنے والے اور ملک دشمن آج بھی آزاد پھر رہے ہیں اور غریب جیلوں میں بند ہیں۔ اگر غریب نے بھی جرم کیا ہے تو اسے سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن نامی گرامی وطن دشمنوں کو اگر کمزور ثبوتوں کی بنیاد پر عدالتیں چھوڑ دیں گی تو پھر کیا حل ہے؟ فسادات اور توڑ پھوڑ میں ملوث افراد سے نمٹنے کے لیے کافی قوانین موجود ہیں، لیکن کراچی جیسے شہر میں آگ کی ہولی کھیلنے والے اور بے گناہ لوگوں کو زندہ جلانے والے آج بھی کھلم کھلا پھر رہے ہیں۔ اور اگر ان کے کیسز فوجی عدالتوں میں چلے ہوتے تو آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے، مگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ فوجی عدالتیں ہر کیس کو سنیں اور ہر سویلین کا ٹرائل کریں۔ مگر عدالتی فیصلے کے بعد تحریک طالبان کے کیس کون سا جج سنے گا؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ دہشت گرد چاہے سویلین ہو یا کوئی اور، اس کا کیس صرف فوجی عدالت میں سنا جائے؟ یقینی طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنان کو فائدہ پہنچے گا، مگر ساتھ ٹی ٹی پی اور ملک دشمن دہشت گردوں کو بھی فائدہ پہنچے گا، کیونکہ موجودہ عدالتی نظام میں ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنا آسان نہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو فوجی عدالتوں سے سزائیں دلوائی جائیں تاکہ ملک میں بدامنی کرنے والوں کا قلع کما ممکن ہو۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ فوجی عدالتوں کو ملک دشمن دہشت گردوں کے کیسز سننے کی اجازت دی جائے، ورنہ جس طرح کراچی میں بد امنی کرنے والے آج آزاد گھوم رہے ہیں، ایسے ہی پورے ملک میں دہشت گرد آزاد گھوم رہے ہوں گے۔ کالم نگار کے ساتھ SMS اور واٹس ایپ رائے دیں 0092 300 4647 998۔